یہ سوال انتہائی سنجیدہ ہے اور اس پر بہت زیادہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہماری سوسائٹی سے یا ہمارے ملک سے غربت کا خاتمہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ تو اس کے کچھ تو ہے نا آرٹیفیشل سے سولوشنز ہیں، تو اس کے بجائے ہم نا چیزوں کو ان کے حتمی پرسپیکٹیو میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ معاشی نظام کیا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تین بڑے نام ہیں، تین بڑے نظام ہیں، ان پر ہم ایک ایک کر کے الگ سے بات کریں گے۔ جو سب سے غالب نظام ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ چل رہا ہے، جس کی تاریخ بہت لمبی ہو چکی ہے، جس کے اثرات بہت گہرے ہو چکے ہیں، جس کے معاملات جو ہیں وہ انتہائی پھیلے ہوئے ہیں اور سسٹمائزڈ ہیں، وہ نظام ہے کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام۔ پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ میرے خیال میں ہمیں یہ بھی شاید معلوم نہیں ہوگا کہ معاشی نظام ہوتا کیا ہے اور وہ کس طرح ہماری زندگیوں میں اس کی جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی جو ہے ایفیکٹونیس آ رہی ہوتی ہے۔ تو ہم ایک مثال لے لیتے ہیں، میرے پاس پانی کی بوتل ہے، ہم ایک پروڈکٹ دیکھ لیتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کو میرے ہاتھ میں آنے تک کن مراحل سے گزرنا پڑا ہے اور اس میں کون سی بڑی چیزیں انویسٹ ہوئی ہیں۔ تو اگر غور کیا جائے تو اس پروڈکٹ کو بننے کے لیے جو سب سے پہلی چیز چاہیے تھی وہ سرمایہ تھا۔ سرمایہ یعنی کہ دولت۔ ویسے سرمایہ اور دولت میں فرق ہوتا ہے۔ وہ دولت جو مزید دولت پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو اسے سرمایہ کہتے ہیں، اور جو سرمایہ استعمال ہو کر نتیجے میں پیسہ نکلے اس کو جو ہے وہ ویلتھ کہتے ہیں۔ خیر، اس میں دوسری جو بڑی چیز ہے وہ ہے محنت، لیبر۔ تیسری بڑی چیز ہے اس میں ریسورس، اس میں پانی استعمال ہوا ہے، اور چوتھی بڑی چیز ہے آئیڈیا۔ کسی ایک شخص کو یہ آئیڈیا آیا ہوگا کہ لوگ سفر کرتے ہیں تو انہیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے، یا پھر اور بھی اس میں کچھ فیکٹرز ہیں، بلکہ ایک شعر ہے جس کا اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں، مجھے یاد آیا تو میں آپ کو سناتا ہوں۔ دو چار دن کے ظلم نہیں یزید کے، کہ لوگ پیتے ہیں پانی آج بھی خرید کے۔ تو خیر، تو یہ چار چیزیں اس ایک پروڈکٹ کو بننے میں استعمال ہوئی۔ اسی طرح اگر آپ سریا خریدتے ہیں تو اس میں ریسورس لوہا ہے، اور اسے ایک شیپ دینے کے لیے جو ہے وہ لیبر استعمال ہوئی ہے، اس کی وہ مشینری وغیرہ کے لیے سرمایہ استعمال ہوا ہے، اور پھر وہ کسی کی ایک انوینشن تھی یا آئیڈیا تھا۔ اسی طرح آپ کوئی فرنیچر خریدتے ہیں تو اس میں جو ریسورس وسائل استعمال ہوئے ہیں وہ لکڑی ہے۔ ہر پروڈکٹ میں اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ یہ چار چیزیں ملتی ہیں تو کوئی ایک بڑی پروڈکٹ جو ہے وہ بنتی ہے، اور اس کے ذریعے پھر جو ہے وہ دولت کمائی جاتی۔ تو جو کیپٹلزم ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جب یہ چاروں چیزیں مل کر ایک منافع پیدا کر لیتے ہیں، یعنی فرض کریں کہ کچھ سرمایہ لگا اور کچھ لوگوں کی محنت لگی اور کچھ جو ہے وہ بعد میں اس میں وسائل استعمال ہوئے، اور پھر وہ کسی کا آئیڈیا تھا، یہ چاروں چیزیں مل کر فرض کر لیں 100 روپیہ کما لیتی ہیں۔ تو اس 100 روپے کو اب تقسیم کس طرح کیا جائے گا، اس تقسیم کو کہتے ہیں معاشیات کا نظام۔ اب یہ جو پہلا نظام ہے جسے ہم نے کیپٹلزم کا نام دیا، اسے اردو میں سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں۔ اس کا فاؤنڈر جو ہے جس نے اس کو فلسفیکل بنیادیں مہیا کی تھیں وہ ہے ایک ماہر معاشیات جسے ایڈم سمتھ کہتے ہیں، اور ہمارے آئی کام ہو، بی کام ہو، ایم کام ہو، ایم بی اے ہو، اس میں اس کی تھیوریز پڑھائی جاتی ہیں۔ خیر، تو یہ جب 100 روپیہ پیدا ہوا تو ہم پہلے تھوڑا دیکھیں گے کہ اس 100 روپے کو پیدا کرنے کے لیے کون سی پارٹیوں کا کتنا حصہ ہے۔ اس میں دو بڑی پارٹیاں ہیں، ایک ہے پبلک
اور ایک ہے وہ بزنس اونر۔ اچھا، اگر ہم غور کریں تو جو اس 100 روپے کے منافع کو پیدا کرنے کے لیے سرمایہ استعمال ہوا ہے وہ زیادہ تر پبلک کا ہی ہوتا ہے۔ وہ کس طرح ہوتا ہے کہ جو بڑے سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بینک بناتے ہیں، بینکوں میں لوگ پیسہ رکھتے ہیں، یہ اس پیسے کو اٹھا کر کسی بزنس میں انویسٹ کر لیتے ہیں، اور جب ان لوگوں میں سے کسی ایک آدھ کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو تب تک کوئی اور آ کے پیسے رکھ گیا ہوتا ہے تو وہ اسی کو اٹھا کے اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ جتنے بھی مطلب کہ یہ لوگ ویڈیو سن رہے ہیں یا یہاں موجود ہیں، ان سب کا کچھ نہ کچھ پیسہ بینکوں میں لازمی ہوگا، چاہے وہ جائز کیش کی شکل میں ہے، چاہے وہ ایزی پیسہ کی شکل میں ہے، یا پھر وہ ڈائریکٹلی بینکنگ سے ریلیٹڈ ہے۔ اسی طرح ہمارے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بھی اکثر بینکوں میں ہی آتی ہیں، تو وہ پیسہ جو کیپٹلسٹ ہیں وہ اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ دوسری چیز ہے لیبر۔ کسی بھی پروڈکٹ کو بنانے کے لیے جو سب سے اہم فیکٹر ہے وہ ہے انسانوں کی محنت، جس کو اب ویسے مشینری کے ذریعے ریپلیس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس پر ہم ایک دن علیحدہ سے بات کریں گے، اس کے آئندہ زندگی میں کیا نقصانات ہونے والے ہیں۔ خیر، تو مختلف لوگ ہیں جو کسی پروڈکٹ کو بنانے کے لیے اپنا وقت انویسٹ کرتے ہیں تو وہ ایک پروڈکٹ بنتی ہے۔ اس میں جو تیسری چیز ہے، جیسے ہم نے مثال لی ایک پانی کی بوتل کی، تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے پانی۔ تو یہ پانی میرے خیال میں کسی بھی کمپنی کی ملکیت نہیں ہے، یہ پانی پاکستان کے تمام لوگوں کا ہے، یہ ہماری ایک مشترکہ ملکیت ہے۔ اور چوتھی چیز ہے آئیڈیا، وہ کسی ایک بزنس اونر کا ہے، میں بھی اس نے کہیں سے خریدا ہو، بزنس کنسلٹنٹ بھی ہوتے ہیں یا وغیرہ وغیرہ، ہم اس بحث میں نہیں پڑتے۔ اب 3 چیزیں پبلک کی اور ایک چیز جو ہے وہ ایک شخص کی، ان چاروں چیزوں نے مل کر جب 100 روپیہ پیدا کر لیا، ایک 100 روپیہ منافع کما لیا، تو ہوا کیا کہ یہ جو شخص ہے جو سرمایہ دار ہے یہ کیا کرے گا کہ جن لوگوں کی 3 چیزیں ہیں ان میں 10 روپے بھیجے گا۔ مطلب جو لیبر ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی محنت سے پیدا ہونے والی دولت سے 8-9% ہی حاصل کر رہی ہوتی ہے، اس سے زیادہ وہ کبھی بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ 10,000 کی ماہانہ تنخواہ لے رہا ہے تو وہ کم از کم 1,00,000 روپیہ اس جگہ پر پیدا بھی کرتا ہے، تو اس کے پیدا کیے گئے 1,00,000 میں سے 10,000 جو مالک ہے وہ اس کو لوٹا دیتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کا سرمایہ ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح استعمال ہو رہا ہے، ان کو اس کا کبھی کوئی حصہ نہیں دیا جاتا۔ اگر بینک بھی لیتے ہیں تو وہ بینک انہی لوگوں کے ہوتے ہیں جو کہ پہلے سے سرمایہ دار ہیں۔ تیسری چیز آ گئی پانی۔ اب پانی جو ہے وہ ہم سب کی ملکیت ہے، اور میرے خیال میں یہ جو 1 لیٹر کی میں نے بوتل دکھائی ہے اس میں جو پانی استعمال ہوا ہے اس کا ہماری گورنمنٹ کو جو ٹیکس جا رہا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1 روپیہ ہوگا۔ وہ پانی جو 60-70 روپے کی بوتل سیل ہو رہی ہے اس کا ٹیکس جو ہے وہ 1 روپیہ اور غالباً 25 پیسے ہیں، 25 پیسے 1 لیٹر کے، یہ ہمارا ٹیکس ہے۔ اس ٹیکس میں بھی کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے FBR کے لوگوں کو خرید کر، وہ کیوں خرید لیے جاتے ہیں اس پر بھی علیحدہ سے بات کرنا پڑے گی، ان لوگوں کو خرید کر اگر انہوں نے 1 کروڑ لیٹر جو ہے وہ پانی نکالا ہے تو وہ جو FBR کا نمائندہ ہوگا وہ کچھ رشوت لے کر تو وہاں پر لکھے گا 1,00,000 کی پروڈکشن، اور اس میں سے پھر پر لیٹر جو ہے وہ ٹیکس لیا جائے گا۔ تو اس کا ہمیں ڈائریکٹلی نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ٹیکس کم ہو جاتا ہے تو ہماری تعلیم کے جو مطلب کہ خرچے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکولز میں پڑھانا پڑتا ہے۔ ہمارے ہسپتالوں میں دوائیاں، ڈاکٹر وہ کم ہو جاتے ہیں کیونکہ حکومت تو انہیں پے نہیں کر پاتی، ان کے پاس ٹیکس کے پیسے نہیں ہیں، تو اس سے ہمیں پرائیویٹ علاج کروانا پڑتا ہے۔
اسی طرح مختلف اداروں میں خسارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ کیپٹلسٹ نے کوئی خاص حصہ نہیں دیا اس سوسائٹی کو جس کی چیز کو استعمال کر کے اس نے اتنا بڑا جو ہے وہ منافع پیدا کیا۔ تو 90 روپے جو ہے وہ ایک کیپٹلسٹ لے جاتا ہے، اور جو 3 چیزوں کے مالک ہیں، محنت کے بھی، سرمایہ کے بھی، اور اس پروڈکٹ میں استعمال ہونے والے ریسورس کے بھی، ان کو جو ہے وہ 10 روپے دے کر ٹال دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح غربت پیدا ہوتی ہے، یہ پہلی بڑی وجہ ہے۔ لیکن یہ معاملہ یہاں تک نہیں رکتا۔ جو کیپٹلسٹ ہے وہ آگے کیا کرتا ہے، اسے نا اپنی بقا کے لیے 2 طرح کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اسے چاہیے نوکر۔ نوکر ایک ایسی مطلب کہ ذہانت کو کہتے ہیں جو جسٹ فالو کرنا جانتا ہے، وہ زیادہ سوچنا نہیں جاتا، وہ بس یہ جانتا ہے کہ یہ یس کرنا ہے، یہ نو کرنا ہے، یہ یس کیوں کرنا ہے، یہ نو کیوں کرنا ہے، اس بات سے اسے لینا دینا نہیں۔ تو جو یہ کیپٹلسٹ لوگ ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، نوکر بنانے کے لیے وہ ادارے جو افراد کی تیاری کرتے ہیں ان کے سلیبس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جیسے ہماری یونیورسٹیز میں اگر کوئی شخص ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن بھی بن جائے تو اس نے وہ ساری سکل لے کر نوکری کرنی ہوتی، کیونکہ اسے نوکری کی مینٹلٹی دیتی ہے ہماری یونیورسٹی یا کالج وغیرہ۔ یہ لوگ کیسے سلیبس کو کنٹرول کرتے ہیں، یہ بڑی مطلب دقیق چیز ہے، پیچیدہ چیز ہے، ہم سب کو اس کو سمجھنا چاہیے ہوگا۔ فرض کرتے ہیں کہ ایک الیکشن ہو رہا ہے پورے ملک میں، اور اس میں کوئی بھی XYZ پارٹی جو ہے اس نے بھی حصہ لیا ہوا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر الیکشن پر بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ اگر کوئی پارٹی ملک کے لیول پر الیکشن جو ہے وہ لڑ رہی ہے تو اسے فنڈز چاہیے، اور فنڈز جو ہیں وہ صاف ظاہر ہے کسی پیسے والے سے لینا پڑیں گے۔ تو پیسہ جو ہے وہ بزنس کے ماڈل ایسے ہیں کہ وہ صرف چند لوگوں کے پاس پڑا ہوا ہے جنہیں ہم سرمایہ دار کا نام دے رہے ہیں۔ تو وہ جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں، جو سیاسی پارٹیوں کے سربراہ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان بزنس اونرز کے پاس جاتے ہیں، ان سے پیسہ لیتے ہیں، اور پھر وہ اس کا جو ہے نا وہ خرچ کر کے ووٹ خریدے جاتے ہیں یا کہ کمپینز چلائی جاتی ہیں، اس طرح کے سینکڑوں آگے مسائل۔ تو وہ ان میں پیسے کو خرچ کر کے جو ہے وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں۔ تو وہ جیسے ہی اقتدار میں آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تو ان کیپٹلسٹ لوگوں کے لیے ان کی فیکٹریوں میں کنزیوم ہونے کے لیے لوگوں کی تیاری کرواتے ہیں۔ وہ کرواتے ہیں سکولوں کے ذریعے، کالجز کے ذریعے اور یونیورسٹیز کے ذریعے۔ ان کا نصاب لیمیٹڈ رکھا جاتا ہے۔ نصاب آپ کی شخصیت کو بنانے والی ایک چیز ہے۔ ساتھ میں وہ یہ کرتے ہیں کہ جب بھی سالانہ بجٹ آتا ہے تو وہاں پر مزدور کی ماہانہ جو آمدن ہوتی ہے، جو کسی بھی فیکٹری نے، کارخانے نے قانونی طور پر اسے دینا ہوتی ہے، اس کو جب وزیر خزانہ طے کر رہا ہوتا ہے تو اسے یہ یاد ہوتا ہے کہ میں کس کے پیسوں کے تھرو اقتدار تک آیا تھا۔ جیسے ہماری موجودہ حکومت ہے تو اس میں بہت بڑے جو سرمایہ دار لوگ ہیں ان کا ہاتھ ہے۔ خیر، وہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ مزدور کی آمدن اتنی کم لکھتا ہے کہ جس سے اس سرمایہ دار جس نے ان کو پیسے دے کر الیکشن لڑنے میں سپورٹ کی تھی، وہ سرمایہ دار کا جو ہے نا وہ مفاد جو ہے اس پر کوئی مطلب وہ ڈیمیج نہیں ہو۔ وہ اس طرح کی مطلب کہ تنخواہیں ڈیسائیڈ کرواتا ہے کیپٹلسٹ اس سیاست دان سے کہ اس کا جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ سیکیور ہو۔ ساتھ میں پھر یہ کیا کرتے ہیں، جو قیمتوں کو کنٹرول کرنے والے ادارے ہوتے ہیں ان کے تھرو اپنی مطلب چیزوں کا ریٹ جو ہے وہ جو ہے نا اسے زیادہ کرواتے ہیں۔ وہ جو انہوں نے الیکشن میں پیسہ دیا تھا اس کا ایک مطلب کہ کک بیک سمجھ لینے کے لیے۔ ساتھ میں یہ کیا کرتے ہیں کہ
پروڈکٹ کی کوالٹی کو ڈاؤن کر لیتے ہیں، اور چیک کرنے والے صاف ظاہر ہیں ان کے پیسے کے تھرو، ان کی سپورٹ کے تھرو آئے ہیں، تو وہ ان کی پروڈکٹ کو کنٹرول نہیں کر پاتے، اس کی کوالٹی جو ہے اس پر کویسچن نہیں اٹھا پاتے۔ سیم اسی طرح یہ کیا کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے تھرو ایسی قانون سازی کروائی جاتی ہے کہ ان کی پروڈکٹس زیادہ سیل ہوں۔ جیسے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے جو طب نبوی ہے اس کی عمر جو ہے وہ 1400 سال کے لگ بھگ ہے، تو ہماری یہ جو سوسائٹی تھی یہ اتنے سالوں سے اس میڈیسن کے ذریعے جی رہی تھی، اور ہم سے جو گزشتہ جنریشن ہے ان کی عمریں بھی ہم سے زیادہ تھیں، وہ جسمانی طور پر طاقتور بھی زیادہ تھے، اور ان کو کوئی زیادہ بیماریاں بھی نہیں لگتی تھیں، مطلب 10 سے 12 بڑی بیماریاں تھیں اور مطلب کہ ان کے ساتھ وہ جی رہے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ جب سرمایہ دار آیا تو سرمایہ دار کا مقصد اپنی دوائی کے ذریعے جو ہے وہ علاج نہیں ہوتا، بلکہ ریپیٹڈ کسٹمر ہوتا ہے۔ وہ ایسی دوائی تیار کرتے ہیں جو آپ کو بار بار لینا پڑے، تو ان دوائیوں کی سیل کے راستے میں حکیم جو تھے، جو ہمارے طبیب تھے، وہ ایک رکاوٹ تھے۔ تو قانون سازی یہ ہوئی کہ وہ جتنے مطلب کہ مطب تھے یا دواخانے تھے انہیں کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ کلوز کروا دیا گیا، اور میڈیکل سٹورز ہیں ان کی جو ہے وہ تعداد مارکیٹوں میں بڑھتی جا رہی۔ یہ صرف ایک مثال ہے، اسی طرح ہر پروڈکٹ میں ایسے ہی کیا جاتا ہے، ہم سب کو علیحدہ علیحدہ سے ڈسکس نہیں کر سکتے۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس طرح تو اپنے لیے نوکر پیدا کرتا ہے، نصاب کو کنٹرول کر کے، سماج کو کنٹرول کر کے۔ دوسرا اس کا جو ایک بڑی مطلب کہ اس کی بقا کے لیے چیز چاہیے وہ ہے کسٹمر۔ کسٹمر نہ ہو تو سرمایہ دار مر جائے گا۔ تو یہ کسٹمر بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ یہ کسٹمر بنانے کے لیے اپنے میڈیا کے تھرو اور سماج میں ایک فیشن کا ٹرینڈ پیدا کر کے چیزوں کی کنزیومنگ بڑھاتے ہیں۔ جیسے ہم اگر اپنے ٹی وی پر دیکھیں تو ہمارے جو نیوز چینل ہیں ان کے پاس کوئی اور ماڈل نہیں ہے، صرف یہ ماڈل ہے ان کے چلنے کا کہ سرمایہ دار ان کو اشتہار دے گا تو ان کے اینکروں کو تنخواہ ملے گی، ان کے نیوز کاسٹرز کو، ان کے نیوز رپورٹرز کو تنخواہ ملے گی، وہ بجلی کا بل انہی سے دیں گے، وہ کوئی ٹیکنالوجی کی چیزیں وہ انہی سے ہی خریدیں گے۔ تو صاف ظاہر ہے وہ پھر اس شخص کے لیے جو ان کو ایڈورٹائزمنٹ کے نام پر پیسہ دے رہا ہے، وہ اس کی پروڈکٹ کے لیے اس پبلک کی ذہن سازی کریں گے جو کہ وہ ٹی وی شوز جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں پھر وہ اب کیا کرتے ہیں، وہ گلیمرائز کرتے ہیں چیزوں کو، ان کی چمک دمک بڑھا کر دکھاتے ہیں، وہ اس طرح کا ذہن بناتے ہیں کہ وہ چیز ایسے ہمیں لگنے لگ جائے جیسے کہ وہ استعمال کے نہ کی تو شاید ہماری زندگی نہیں چل سکے گی۔ جیسے ہم ایک مثال لے لیتے ہیں، یہ بالوں پر لگانے کے لیے شیمپو۔ آج سے 20 سال پہلے لوگ شیمپو استعمال نہیں کرتے تھے اور ان کی زندگیاں چل رہی تھیں، لیکن جیسے ہی ٹی وی آیا وہ اس کی مطلب کہ ہر گھر میں وہ بڑھ گیا ٹی وی، تو اس نے کیا کیا کہ ذہن سازی کر کے تو آج ہر شخص شیمپو کا جو ہے وہ کنزیومر ہے۔ اسی طرح کوئی 20 سال پہلے جو ہے وہ لوگ یہ کولڈ ڈرنکس نہیں پیتے تھے، اب ہر کوئی پیتا ہے، اس کے جو میڈیکلی نقصانات ہیں وہ الگ، لیکن جو ٹی وی ہے وہ اتنا اس سے ریلیٹڈ جھوٹ بولتا ہے کہ حیران کن کہ ایک مطلب کہ کولڈ ڈرنک کی وہ پروڈکٹ ہے، وہ اگر پی لی جائے تو آپ میں بجلی آ جاتی ہے، اور اگر کوئی چیز بند ہو گئی ہے تو وہ آپ کے جسم سے پیدا ہونے والی انرجی اور کرنٹ سے چلنے لگ جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو وہ کوئی کریم جو ہے وہ استعمال کرے گی لڑکی تو وہ جناب جی اس کا رشتہ ہو جائے گا۔ اسی طرح کی مطلب کہ لا تعداد چیزیں، ساتھ میں وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ایک تہذیبی فیبرک ہے اس کو بھی ادھیڑ رہے ہیں، مطلب کہ
وہ ہمارے گھروں میں جو ایڈورٹائزمنٹ دے رہے ہیں وہ ایک بد اخلاقی بھی پیدا کر رہی ہے، وہ چاہے کسی جو ہے نا وہ پاپڑ کا اشتہار ہو، چاہے وہ چاکلیٹ کا اشتہار ہو، چاہے وہ آئس کریم کا اشتہار ہو، اور چاہے وہ یہ جو ہے نا پینے والی چائے اسی کا ہی اشتہار ہو، تو اسے ایک بد اخلاقی کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر دیتے ہیں۔ ایون آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ شیمپو استعمال نہیں کریں گے تو آپ کی کوئی گرل فرینڈ نہیں بنے گی، اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کے کچھ مسائل پیدا کیے جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ پہلے تو وہ نوکر بناتا ہے، نوکر بنا کر آپ کو جو پیسہ دیتا ہے، یعنی آپ کو جو ماہانہ تنخواہیں دیتا ہے، کسٹمر بنا کر وہ پھر آپ سے واپس لے لیتے ہیں۔ یہ اینڈ پر جا کے 10-12 لوگ ہوں گے جن کے پاس یہ سارے جو ہیں وہ بڑے بزنس پڑے ہوئے ہیں اور وہ ان کے اونر ہیں۔ تو ہم کیا ہوتا ہے کہ ساری عمر جو ہے وہ ان کے لیے کام بھی کرتے رہتے ہیں اور ان کی چیزیں بھی استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، اس سے اگلا طبقہ ہے دانشور حضرات، یا کہہ لیں موٹیویشنل سپیکرز۔ یہ کیا کر رہے ہیں، مطلب کہ چاہے میں اس انڈسٹری کا حصہ ہوں، مجھ پر یہ فرض ہے کہ میں اپنی پبلک کو یہ اویئر کروں۔ جتنے بھی کارپوریٹ ٹرینر ہیں ان کو یہ بڑی جو کمپنیاں ہیں یہ ایک ایک لیکچر کا 5 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ اتنے پیسے دیتی ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کم آمدن پر ایمانداری سے کام کرنے کی مطلب کہ اسٹریٹجیز بتاتے ہیں۔ یہ لوگوں کو خالی باتوں پر موٹیویٹ کر کے ان کو کام پر آمادہ کرتے ہیں، حالانکہ بلکہ میں یہ حل اینڈ پہ بتاؤں گا اس کا حل ہمیں کیا دینا چاہیے۔ ساتھ میں یہ کیا کرتے ہیں، آپ کسی بھی ٹرینر کی ویڈیو نکالیں، وہاں پر ہمیشہ یہ لکھا ہوگا بیچنے کا طریقہ، ہمیں کوئی بھی چیز خریدنے کا طریقہ نہیں بتائے گا۔ وہ کیوں نہیں بتائے گا کہ اگر ہمیں خریدنے کا سلیقہ آ جائے، ہمیں چیزوں کو استعمال کرنے کا سلیقہ آ جائے تو کیا ہوگا کہ ہم تو چیزیں مطلب کہ بہت ساری ایسی ہیں جن کو سکپ کر دیں گے۔ یا ہمیں جتنے بھی ٹرینرز ہیں وہ اس طرح کا لائف سٹائل بنانا سکھاتے ہیں جو کنزیومرزم کی بنیاد پہ کھڑا ہوا ہے۔ ہمارے کوئی ایک آدھ ٹرینر ایسا ہے جو چیزوں کے بغیر جینا سکھاتا ہے۔ اسے مطلب چیزوں کے ساتھ جینا جو ہے اسے باقاعدہ ہماری سائیکالوجی میں ایک بیماری کا نام دیا ہوا ہے، ڈیپینڈنسی سنڈروم۔ چیزوں پر مطلب کہ انحصار کر کے جینا، کہ آپ کا اگر موبائل کا کوئی ماڈل تھوڑا پرانا ہے تو آپ ڈپریس رہیں گے، آپ کے کپڑے اگر تھوڑے پرانے ہیں تو آپ ڈپریس رہیں گے۔ پھر اسی طرح مطلب کہ یہ موٹیویشنل ٹرینر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم نوکری چھوڑو اور بزنس کر لو۔ یہ کوئی درمیانی راہ نہیں نکال رہے کہ بزنس اسی طرح چلتے رہیں، لیکن ہم اکانومی کا کوئی سسٹم ایسا کریٹ کر دیں کہ بزنس یہی چلتے رہیں، لیکن جو وہ پبلک جو کہ محنت کرتی ہے اسے اپنی محنت سے پیدا ہونے والی دولت میں کوئی خاطر خواہ حصہ مل جائے، کہ جہاں پر سرمایہ دار 90 لے رہا ہے اگر وہ 70 لینا شروع کر دے تو آدھا معاشرہ جو ہے وہ خوشحال ہو جائے گا۔ لیکن وہ اس لیے نہیں کر پا رہا کیونکہ ہمارے پاس اب کامیابی کی سب سے بڑی تعریف دولت کی گنتی سے جوڑ دی گئی ہے۔ اب ہر کوئی ٹاپ 10 میں آنا چاہ رہا ہے، ٹاپ 5 میں آنا چاہ رہا ہے، ہر کوئی بل گیٹس بننا چاہ رہا ہے، حالانکہ بل گیٹس بھی کیپٹلزم کی ہی ایک پروڈکٹ ہے۔ اس کی بنائی ہوئی پروڈکٹ میں اس نے ریٹ آف پروفٹ اتنا زیادہ رکھا کہ وہ دنیا کا امیر ترین بندہ ہو گیا۔ ہاں، انوینشن کی مطلب اپریسیشن اپنی جگہ بنتی ہے کہ اس نے مطلب کہ ٹیکنالوجی میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اس کی ونڈوز نے بہت خاطر خواہ کام کیا، لیکن ریٹ آف پروفٹ اتنا زیادہ رکھا گیا کہ وہ مطلب کہ جس بھی سوسائٹی میں استعمال ہو رہا تھا اس سوسائٹی کو وہ مطلب کہ اس کا کچھ بھی حصہ نہیں دے رہا تھا۔ تو یہ مطلب جو تیسرے سطح پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہیں ہمارے دانشور یا موٹیویشنل ٹرینرز یا سپیکرز۔
یہ آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ کو کم آمدن پر راضی رہنا چاہیے، آپ کا رزق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے طے ہے، وہ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے طے ہے، لیکن اللہ جو ہے وہ ایک آزاد شخص سے مخاطب ہے، وہ ایک اسلامی سوسائٹی سے مخاطب ہے۔ ہم ابھی تک اللہ کے احکامات کو سننے کے لیے بھی کوالیفائی نہیں کر رہے۔ خیر، تو اس سے آگے جو یہ کیپٹلزم جو بڑا مطلب کہ نا ایک ہتھ کنڈا اس نے استعمال کیا ہوا ہے کہ تیسرے نمبر پر تو دانشوروں کو اپنا اعلی کار بناتا ہے، اس سے آگے ہے اس طرح کی مطلب کہ ایک اپنی پروڈکٹس کی کھپت کے لیے اس طرح کی پروگرامنگ کی ہوئی ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم ان کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے اگر ہم صرف فیس بک کی بات کر لیں، فیس بک میں اگر آپ کی پوسٹ کے نیچے کوئی کمنٹ کر رہا ہو تو 3 ڈاٹ آتے رہتے ہیں اور بندہ سوچتا رہتا ہے کہ ہاں یار کوئی کمنٹ کر رہا ہے تو مجھے دیکھنا چاہیے۔ آپ کا واٹس ایپ اگر مطلب کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو کوئی شخص اگر میسیج ٹائپ کر رہا ہے تو وہ ادھر ٹائپنگ آیا رہتا ہے اور ہم رکے رہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ہماری توجہ کو اپنی طرف رکھنے کے لیے کچھ ایک ہیڈن پروگرامز استعمال کرتے ہیں۔ ایون آپ اگر اپنی فیس بک آن ہو آپ کی اور آپ اپنے دوست کو بتا رہے ہو کہ یار مجھے نا جوتے خریدنے، تو تھوڑی دیر بعد ہی آپ کو آن لائن جوتے خریدنے کا ایڈ آ جائے گا۔ تو یہ ادارے کیا کرتے ہیں، ہماری دلچسپیوں کو نوٹ کرتے ہیں، ہم کون سی پوسٹ پر کتنی دیر رکتے ہیں، تو ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں اور پھر آگے مختلف کمپنیوں کو سیل کرتے ہیں۔ اس ڈیٹا کی بھی ایک قیمت لیتے ہیں، ہمارے انٹرسٹس کی قیمت لیتے ہیں۔ مطلب ہر طرح سے پبلک کو جو ہے وہ ڈیمیج کیا جاتا ہے اور چند سرمایہ دار لوگ جو ہیں وہ پھر مطلب کہ امیر سے امیر تر ہوتے رہتے ہیں اور جو سوسائٹی ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتی رہتی۔ ساتھ میں اس کے ایک جو بہت بڑا ایشو آ رہا ہے وہ ایشو یہ ہے کہ پھر یہ نیچر کو اتنا ڈسٹرب کر رہے ہیں اپنی پروڈکٹس کے لیے کہ یہ دنیا آہستہ آہستہ رہنے کے قابل نہیں رہ جائے گی۔ جیسے بہت سے کلائمیٹ چینج کا ایشو آیا ہوا ہے، پانی دن بدن ہمارا نیچے جا رہا ہے، درخت کاٹ کاٹ کر فرنیچر سیل ہو رہا ہے، جنگل کے جنگل ہم نے ختم کر دیے ہیں، اسی طرح اور کافی سارے مسائل ہیں۔ تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ نیچر اتنی ڈسٹرب ہوتی جا رہی ہے۔ یا صرف ایسے کہہ لیں، یہ جو پلاسٹک بیگ ہے جس میں ہم کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو وہ ہمارے سمندر اس نے آلودہ کر دیے، اس میں بہت ساری جو تھیں وہ مخلوقات وہ اس پلاسٹک کی وجہ سے مر گئیں، لیکن اس پر کسی نے کبھی کوئی قانون سازی نہیں کی، اگر کی ہے تو اس کا کبھی بھی کوئی مطلب کہ امپلیمنٹ ہوتا نظر نہیں آتا۔ تو جب نیچر خراب ہو رہی تو یہ دنیا قابل نہیں رہ گئی رہنے کے لیے، اگر ہم اسے نہیں سنواریں گے تو یہ آگے مزید خراب ہوگی۔ اور شاید یہ وجہ ہے کہ جو بڑے سرمایہ دار لوگ ہیں وہ انویسٹ کر رہے ہیں دوسرے سیاروں پر زندگی کو، مطلب کہ نا وہاں پر رہنے کے قابل کوئی جگہ ڈھونڈی جا سکے۔ میرے خیال میں وہ جتنا پیسہ وہاں پر لگا رہے ہیں اس کا کوئی 50% بھی یہاں پر لگا دیں یا یہاں پر منافع لیتے ہوئے کچھ احتیاط کر لیں تو یہ ہماری دنیا انتہائی خوبصورت ہو سکتی۔ تو یہ ایک پہلا نظام ہے جسے مطلب کہ ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے، اس کی بڑی زیادہ تفصیلات ہیں، اس کی ایک پوری تاریخ ہے، اس میں بڑے بڑے نام آتے ہیں۔ آپ جن ٹرینرز کو سنتے ہیں وہ بھی مطلب نیتاً یا کہ شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر اسی کیپٹلزم کا حصہ ہے، وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو اب بزنس کی طرف آنا چاہیے۔ تو ہمارے پاس نا 2 انتہائیں رہ گئی، یا ہم مظلوم بنے رہیں یا پھر آ کے ظالم بن جائیں۔ ہونا کیا چاہیے کہ ساری پبلک کو ایک مجموعی کمٹمنٹ بنانی چاہیے، وہ لوگ جو بزنس کرنا چاہ رہے ہیں انہی لوگوں کو، کہ وہ ان بزنس مینوں سے وہ ایک سسٹم بنوائیں یا کوئی جو ہمارے اکانومی کے لوگ ہیں وہ کوئی سسٹم بنائیں جس سے اپنی اپنی جگہ چھوڑے بغیر بھی ہم خوشحال ہو جائیں۔ آخر کتنے لوگ بزنس مین بن جائیں گے؟ آخر ہمیں
سسٹم کی تبدیلی پر سوچنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا آپ نوکری کرتے رہے، جب تک سسٹم چینج نہیں ہوتا آپ کو بزنس میں جانا چاہیے، اور آپ کو مطلب کہ بزنس کرتے ہوئے ایک بہتر تقسیم اور تنخواہ کا جو ہے وہ ایک اپنے تحت خود کار ایک اچھا سسٹم ترتیب دے لینا چاہیے۔ نہیں تو اگر ہم اس وقت نوکری میں رہتے ہیں تو نوکری کیا کر رہی ہے، یا کہ ایسے سمجھ لیں کہ آپ اگر کوئی ڈسٹریبیوٹر بھی ہیں، آپ کسی ٹیلی کمیونیکیشن کی کمپنی کا 100 روپے کا اگر لوڈ بیچ دیں تو اس میں سے 3 روپے زیادہ سے زیادہ ملتے ہیں۔ اگر آپ کسی بیوریج کمپنی کی کوئی جو ہے وہ کولڈ ڈرنک کی بوتل بیچ دیں تو آپ کو 4 روپے زیادہ سے زیادہ بچتے ہیں۔ آپ کسی کاسمیٹکس کی کمپنی کی کوئی کریم یا صابن بیچ دیں تو 100 میں سے زیادہ 5 روپے بچتے ہیں۔ تو یہ مطلب کہ ہمیں ایسے بزنس میں جانا چاہیے جس میں ہم نہ تو ظالم بنیں نہ ہم مظلوم بنیں۔ ساتھ کیپٹلزم کا ایک اور بہت بڑا نقصان ہے کہ جب انسان کی آمدن اور ذہانت کا تعلق کٹ جاتا ہے تو وہ ذہنی گروتھ روک دیتا ہے۔ جیسے ایک شخص کے ذہن میں آئے کہ یار میں جتنا بھی پڑھ لوں میری تنخواہ تو 18,000 مہینے ہی رہنی، تو وہ پھر نہ اپنی کوئی ذہنی گروتھ، اپنی سکلز کو گرو کرنے کی فکر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ نہ اپنے تحت یا لاشعوری طور پر کام چور سا بن جاتا ہے کہ وہ نہ اس کا کام بھی گزارے لائق ہوتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ ٹھیک کام کرے گا، اگر نہیں دیکھ رہا تو وہ پھر اپنے کام میں بھی ڈنڈی مارنا شروع کر دے گا۔ ساتھ میں کیپٹلزم یہ کر رہا ہے کہ جب آپ کو روزگار کا ایشو بہت زیادہ بن جاتا ہے تو آپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پاتے، یعنی آپ کے لیے اپنے رشتوں کے لیے وقت نہیں بچتا، جس سے بہت سارے اخلاقی پرابلم آتے ہیں۔ وہ شاید سعد اللہ شاہ کا شعر ہے کہ اپنے گھروں کے سکھ سے بھی روکش دکھائی دیں، لوگوں کو مبتلائے سفر کر دیا گیا۔ تو ہمیں مطلب کہ اس طرح کی سچویشن میں رہنا پڑتا ہے کہ ہماری ڈیوٹی ٹائمنگز اور پھر اوور ٹائم وہ ہماری ساری زندگی کھا جاتا ہے۔ ہم گھر میں صرف سونے کے لیے جاتے ہیں، جس سے تربیت کے کافی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جس سے میاں بیوی میں کافی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جیسے میں نے نیچر کی بات کی، کیپٹلزم نیچر کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہا ہے، وہ ایسی چیزیں سوسائٹی میں استعمال کروا رہا ہے جو ہماری نیچر کو ڈسٹرب کرتی، جیسے کہ اے سی یا کہ ہماری یہ گاڑیاں۔ اب ہمارے ملک میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا بسوں کا نظام انتہائی ڈاؤن گیا ہے، اور جو ہے وہ موٹر سائیکل اور کار کا رواج بہت بڑھ گیا ہے، بلکہ کار کو تو ایک عزت کا سمبل بنا دیا گیا ہے۔ تو کیا ہو رہا ہے، موٹر سائیکل کے ہر انجن میں علیحدہ سے پیٹرول جلتا ہے جس سے دھواں نکلتا ہے اور ہماری ہوا خراب ہو رہی، جس سے سانس کی بیماریاں پیدا ہو رہی۔ اسی طرح ہر انجن کی علیحدہ سے گرمی ہے جس سے ہمارا موسم آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے، مطلب کہ آؤٹ آف پریڈکشن ہو گیا۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا جتنی سردی ہو جاتی، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا جتنی گرمی ہو جاتی، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کتنی بارش ہو جاتی، اور وہ سیلابی صورتحال بنتی ہے جس سے فصلیں خراب ہوتی ہیں۔ فصلوں کی ٹائمنگ بدلتی جا رہی ہے کہ فصلوں کو پکنے کے لیے جو لیول چاہیے تھا وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمیں نا ان ساری چیزوں کو ایک بڑے اسکیل پر ایک تسلی کے ساتھ سوچنا ہے، اور ہمیں پھر تھوڑا اس سے آگے بڑھنا ہے۔ سرمایہ داری کے خلاف علامہ صاحب نے بہت لکھا ہے۔ ایک آپ کی نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، وہ سبھی دوست لازمی پڑھیں۔ اسی کے ساتھ ساکی نامہ میں بھی ذکر ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے۔ تو چینیوں نے کیا کیا ہے، وہاں پر گوگل کیوں نہیں ہے، وہاں پر فیس بک کیوں نہیں ہے، وہاں پر یوٹیوب واٹس ایپ کیوں نہیں ہے، ہم اس پر آگے علیحدہ سے بات کریں گے۔ رشیا میں ایسا کیا ہوا تھا، یا کیوبا اور ویتنام
میں ایسا کیا ہوا تھا، ہم سب مطلب ان چیزوں کو بھی ڈسکس کریں گے تاکہ ہم ایک پورا سیاسی، معاشی، سماجی اور ایمن دینی جو ہے وہ ایک سینیریو سمجھ سکیں کہ ہم کون سی زندگی کا حصہ ہیں اور اس کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں۔ مزید اس پر انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کو کامیابیوں سے نوازے۔ اللہ حافظ۔